چونکہ شادی بلوغ کے بعد انسان کے لیے ہے، اور بلوغ سے جو انسان کے اندر احساس رجحان پیدا ہوتا ہے وہ ازدواج کے بغیر تسکین نہیں پاتا۔ اس کو اگر ازدواج کے بغیر انسان چاہے کہ کئی طریقے ہیں، کرتے ہیں لوگ، یہ کام معمول بن چکا ہے، یہ گناہ اور معصیتیں تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں اور ہمارے معاشرے کا جز بن چکی ہیں، جن پر کسی کو ندامت اور شرم نہیں آتی، جبکہ شرمناک کام ہیں۔ شادی نہ ہو یا شادی کی ضرورت ہو اور شادی نہ ہو رہی ہو تو پہلا گناہ ایک مرتکب یہ کرتے ہیں خلوت میں، جو خود ارضائی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ساتھ ہی لذت اٹھانا، اپنے جسم سے خود لذت اٹھانا، کہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جب ایک طرف سے شہوانی تہذیب عام ہو چکی ہے، گھر گھر میں آ گئی ہے، بلکہ ہر جیب کے اندر موجود ہے، ہر موبائل کے اندر موجود ہے، اور اس کے سینکڑوں ہزاروں چینل اس کے ذریعے جب یہ شہوانی تہذیب انسان کے ارد گرد چھائی ہوئی ہے تو اس میں ایسا احساس جلدی پیدا ہوتا ہے، رجحان جلدی پیدا ہوتا ہے، اور بلوغ کی عمر بھی معمول سے کمتر ہو گئی ہے، طبی اندازے سے کمتر ہو گئی ہے۔ شادیوں کا عمل آسان کروایا جائے، سختی نہ ہو۔ سب سے زیادہ قبیح چیز ازدواج میں سختی ہے۔ سختی سے مراد پہلے ماں باپ کا راضی نہ ہونا کہ بچہ ابھی 30 سال کا بھی ہو گیا، کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، جبکہ خود اس دور سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، جوانی کے دور سے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کس دباؤ میں انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اپنے دماغ پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، اور اولاد کو شیطان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جن جوانوں کو والدین بر وقت زوج یا زوجہ میسر نہیں کرتے، فراہم نہیں کرتے، انہیں آسانی سے شیطان کی طرف دھکیل رہے ہیں، یعنی بیوی کی جگہ شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر کی جگہ شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر جوان لڑکی ہے تو شوہر نہیں دیتے، شیطان کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جوان لڑکا ہے تو بیوی اور زوجہ نہیں دیتے اس کے لیے، اور اسے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو شیطان سے شادی ہو جانا، شیطان سے دوستی ہو جانا، شیطان کے رحم و کرم پر ہو جانا، اس سے بہتر ہے کہ مومنین کے آپس میں، خاندانوں میں آسانی کے ساتھ شادیاں ہوں۔ دوسری چیز جو روایات کے اندر بھی ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں جن معیاروں پر وہ شریعت مقدسہ کو قبول نہیں ہیں، ہمارے قوم، ماحول اور تہذیب میں جن معیاروں پر شادیاں ہوتی ہیں وہ سرے سے قبول نہیں ہیں دین کو۔ یہ ہر شادی میں اور ہر مناسبت سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ہم رسول سے کٹ کے رہنا پسند کرتے ہیں، بے شک رسول سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ محرم سے تعلق ہو۔ رسول اللہ سے جدائی برداشت کر لیتے ہیں ہم، چونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب جن کی ضرورت ہے، سارے چھوٹے بچے بھی نہ حاضر ہو جائیں نکاح کے لیے، جن کی ضرورت ہے، یعنی جو بلوغ کو پہنچ گئے ہیں اور جنہیں ضرورت ہے شادی کی، وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنا ایک پہلا قدم اس کا جوان کے لیے شادی ہے۔ رسول اللہ سے ربط جوڑنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے، امت رسول بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فریضہ انجام دے۔ یہ حدیث ہے کہ
حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور حضرت جبریل نے فرمایا قال یا محمد ان ربک یقرئک السلام ویقول ان الابکار من النساء بمنزلۃ الثمر من الشجر علی الشجر، کہ جوان خواتین، جوان بیٹیاں گھروں کے اندر یہ درخت کے اوپر پکے ہوئے پھل کی طرح ہیں، اور درختوں کے اوپر پکا ہوا پھل زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے، گر جاتا ہے۔ بہت عالی و بامانہ اور گہری تشبیہ ہے اللہ کی جانب سے فرشتہ وحی روح القدس رسول اللہ پر یہ مطلب لے کر نازل ہوئے کہ جوان اولاد خصوصاً بیٹیاں یہ درخت کے اوپر پکے ہوئے پھل کی طرح ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَ الثَّمَرُ فَلَا دَوَاءَ لَهُ إِلَّا اجتناؤه وَإِلَّا أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ، سورج بھی اگر گرے نہ بھی تو وہیں فاسد ہو جاتا ہے، پکنے کے بعد فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت جبریل یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان بلوغ کو پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے چنا نہ جائے، اس کو اتارا نہ جائے پھل کو، یا اس کو اپنے مقام پہ نہ پہنچایا جائے، فاسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی شخصیت میں فساد آتا ہے۔ میں نے پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جس کے اندر منافقانہ شرم ہے۔ منافقانہ شرم کیا ہے؟ یعنی اوپر کی طے شرمیلی ہے، نیچے فساد ہی فساد ہے، بات نہیں کرتے ان موضوعات پر جو کرنی چاہیے، لیکن عمل ڈٹ کے کرتے ہیں۔ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے چند باتیں اگر کروں جو رائج فساد ہے تو سب آپ معیوب سمجھیں گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، مولانا صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ایسی باتیں تو نہیں، اچھی نہیں ہے کرنا۔ وہ باتیں اچھی نہیں ہے کرنا، لیکن عمل کرنا تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ عمل تو کر رہے ہو آپ۔ اگر ممبر سے ان جوانوں کو کہا جائے کہ استمنا نہ کرو، تباہی ہے، خود لذتی نہ کرو، یہ کام، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ جسم تباہ، مستقبل تباہ، شخصیت تباہ، صحت تباہ، دین تباہ، عاقبت تباہ ہے آپ کی۔ وہ یہ نہیں کرتے بات۔ کبھی آپ نے علماء کو ہر اینٹ شینٹ ممبروں پہ بولتے ہیں، اور یہ اعمال، بلکہ ایک مولانا ہے بڑا بےہودہ قسم کا، بدتمیز قسم کا، اس کے نیٹ پر کلپ بھی ہیں بہت سارے بھلے، مولانا ہی کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، پڑھا لکھا ہے اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، معمولی بھی نہیں ہے، بیرونی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، وہ باہر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، ملک کے اندر پڑھاتا بھی ہے، کئی جگہوں پر پڑھاتا ہے۔ وہ خود جوانوں کو ترغیب دلا رہا ہے اس کام کی طرف کہ یہ کام کیا کرو، پھر ظاہراً اپنے تجربے بتاتا ہے کہ ہم یہی کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ عمل تباہ کن ہے، دین تباہ ہے، شخصیت تباہ ہے۔ ایسی حرکتیں کرتے ہو نامرد بن جاؤ گے۔ وہ سارے جوان کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کرتے ہیں، ہاسٹلوں میں کرتے ہیں، مدرسوں میں، سارے مرتکب ہوتے ہیں۔ نہ کرو یہ کام۔ یہ بات کرنے میں شرم نہیں، عمل کرنے میں شرم آنی چاہیے ہمیں کہ یہ عمل کیوں ہوتا ہے۔ ان ماں باپ کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ وہ اس کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہر وقت ان کی شادیاں کرواؤ۔ خود اگر نہیں کر سکتے دوسرے مدد کریں۔ مثلا جن شادیوں پہ خرچے زیادہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا شوق ہوتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، 2 بچے ہیں، بار بار تو بچے نہیں ہوتے، ہم دل کھول کے خرچ کریں۔ آپ دل کھول کے خرچ کرو، ایسا کرو کہ جتنا خرچہ اپنے بچے کی شادی پہ کرنا چاہتے ہو اسی سے 5 اور شادیاں بھی کروا دو اپنے بچے کے ولیمے کے طور پر، وہ بھی آپ کے بچے کا ہی ہوگا صدقہ۔ اور اگر 5 خاندان، 5 جوان، 5 بچیاں، 5 بچے آپ کے خرچے سے اپنی بچے کی شادی کا خرچہ کم کر کے 5 شادیاں اور کروا دو، تو آپ وہ اجر خدا کی طرف سے آپ کو عطا ہوگا جو اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ
اس حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر یہ پھل نہیں اتارا گیا تو افسدت ہو شمس، سورج اس کو فاسد کر دے گا، وغیرت ہو ریح، ہوا بھی اس کو برباد کر دے گی، ان الابکار اذا ادرکنا ما تدرک النساء فلا دواء لہن الا البؤول، کہ جوان جب جوانی کو پہنچ جاتے ہیں شادی کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ ہوائیں بھی انہیں فاسد کرتی ہیں، دھوپ بھی انہیں فاسد کرتی ہے، سورج بھی انہیں فاسد کرتا ہے، یعنی جوانوں کو ہر چیز فساد کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جوان جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے فساد۔ ایک جوان جو صداقت تھی، اس میں منافقت نہیں تھی، جو اس کی کیفیت تھی اس نے بتا دی۔ اس نے کہا کہ میں ابھی جوان ہوں، گھر والے سنتے نہیں ہیں میری بات، اور میری یہ کیفیت ہے کہ میں جب بازار میں جاتا ہوں یہ ڈمیز دیکھتا ہوں، یہ جو تاجر لوگ کپڑے بیچنے کے لیے بناتے ہیں جسم مصنوعی پلاسٹک کے بدن بنائے ہوتے ہیں، کہ ان کو دیکھ کر بھی میں متاثر ہوتا ہوں۔ یہ جو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہر چیز ان کو فاسد کرتی ہے، دھوپ بھی ان کو فاسد کرتی ہے، ہوائیں بھی ان کو فاسد کرتی ہیں۔ وَإِلَّا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفِتْنَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ الْمِنْبَرَ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ رسول اللہ نے اسی وقت مجلس تشکیل دی مسجد میں، ممبر پہ بیٹھ کر جبریل نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سارا لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا ہے وحی لے کر، اور یہ میں